بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 129 میں سپارہ نمبر 17 سے سورہ حج کی منتخب کردہ آیات 65 اور 66 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا اور ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کے اقوال کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ پہلا ربط اور تعلق کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں بندوں کو بادلوں اور بارشوں میں غور و فکر کرنے کی دعوت شعور دی گئی۔ اب ان آیات میں زمین کی چیزوں، کشتیوں اور آسمان کی بلندی و مضبوطی میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں زمین کو نباتات سے زندہ کرنے کی شان قدرت کا اظہار فرمایا گیا ہے۔ اب ان آیات میں بندوں کو زندہ فرمانے کا ذکر قدرت فرمایا جا رہا ہے۔ تیسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں زمین کے موسموں، رات اور دن کا ذکر فرمایا گیا۔ اب ان آیات میں ان آسمانوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جو رات و دن بنانے کا مرکز ہے۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے ذکر فرما رہے ہیں، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ، اے مخاطب کیا تو نے دیکھا نہیں بے شک اللہ رب العزت نے جو کچھ زمین میں ہے، من البہائم حیوانات میں سے، والفلک اور کشتی، تجری فی البحر جو دریا کے اندر سفر کرتی ہے اسی کے حکم کے ساتھ، وہ سواری کے لیے یا پھر سامان کے آگے پیچھے لے جانے کے لیے، بردباری کے لیے، ان دونوں چیزوں کو رب تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ مِنْ أَنْ أَوْلِ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے مگر اپنے حکم کے ساتھ۔ اگر اس کا حکم جاری ہو جائے تو تم ہلاک ہو جاؤ۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فی التسخیر والامساک، کس معاملے میں کہ اس نے حیوانات کو اور کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے اور آسمان کو زمین پر گرنے سے روکا ہوا ہے۔ ان دو معاملات کے اوپر رب تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے اور نہایت شفقت فرمانے اور رحمت فرمانے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ بِالْإِنشَاءِ، رب تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں زندگی دی پیدا کر کے، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، عند انتہاء آجالکم، تمہاری مدت کے پورا ہونے کے بعد، ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندہ فرمائے گا، عند البعث، بعث کے وقت۔ ان الانسان اے المشرک لکفور لنعم اللہ بترکہ توحیدہ، بے شک مشرک انسان اللہ کی نعمتوں اور اس کی توحید کو ترک کر کے بڑا ہی ناشکرا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں
آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے ذکر کر رہے ہیں رب تعالیٰ بندوں کو اپنی نشانیاں یاد فرما رہا ہے اور اپنی قدرت کا اظہار فرما رہا ہے۔ پچھلی آیات مقدسہ میں زمین سے نباتات کو اگانا اور آسمان سے بارشوں کو نازل کرنا، اس بابت گفتگو ہوئی۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے انسان، کیا تو نے اپنی نظر بصارت سے زمین میں اور فکر بصیرت سے آسمان میں دن رات کے مشاہدے میں یہ بات نہیں دیکھی اور نہیں سمجھی کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے سخر لکم ما فی الارض، مسخر فرما دیا ہے تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو جو زمین کے اندر ہیں، یعنی حیوانات ہیں۔ کتنی ہی قوتیں ہیں زمین کے اوپر اور کتنی ہی ثروتیں ہیں زمین کے اندر، جن کو رب تعالیٰ نے انسان کے قابو میں دے دیا ہے، اور پوری روئے زمین کی ہر چھوٹی بڑی ظاہر باطن اشیاء کو فطرت انسانی اور طاقت جسمانی کے مطابق موافق کر دیا ہے۔ مگر انسان کتنا غافل ہے اپنے خالق کی قدرتوں سے اور ان نعمتوں سے جو رات دن کے انقلاب سے ظہور میں آتی ہیں، اور اگر یہ نعمتیں اور ان کی مطابقت موافقت نہ ہوتی، اشیاء زمین انسانی فطرت و ترکیب کے مخالف ہوتی، تو انسانی زندگی زمین کے اوپر محال تھی، چہ جائے کہ کوئی انسان ان سے نفع پا سکتا۔ یعنی اگر جو ارضی کے درجات ترکیب انسانی جسمانی سے مختلف ہوتے تو ہواؤں کا پھیلنا، فضاؤں کا پھولنا، پانی کی نرمی اور پھسلنا نہ ہوتا، تو ایک لمحہ بھی انسان زندہ نہ رہ سکتا۔ اسی طرح اگر کثافت بدنی اور کثافت زمینی آپس میں مختلف ہوتی تو قدم انسانی زمین پر نہ ٹھہر سکتے، بلکہ اڑتا پھرتا ہوا میں، یا ڈوبتا رہتا سرا میں، یا بھٹکتا ہوتا فضا میں۔ یہ سارے کرم مولا کے ہیں کہ اس نے اپنے کمزور بندے کے لیے جو کچھ زمین میں ہے، من البہائم حیوانات سے، والفلک اور کشتیاں جو دریا کے اندر سواری کے لیے یا سامان کو لے جانے کے لیے چلتی ہیں، اپنے حکم کے ساتھ اس نے بندے کے لیے مسخر کر دی ہیں۔ یہ رب تعالیٰ کے حکم سے ہی ہے، اور یہ ساری تسخیر جو اس نے اپنے بندے کے لیے کر دی ہے کہ جانوروں کو ایسا مرعوب کر دیا ہے کہ اتنا بڑا جانور بھی انسان کے قبضے میں ہے، اور اس نے پانی کو ایسا مسخر کر دیا ہے بندوں کے لیے کہ پانی کے اوپر چلتی پھرتی جو کشتی ہے، بحری جہاز ہے، اسے بھی اپنے بندے کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اس طرح کے ہواؤں کی طبیعت کو سمندر کی طبیعت کے موافق فرما دیا، اور سمندر کی تمازت کو کشتی کی طراوت کے مخالف نہ ہونے دیا، اور انسان کو جہاز چلانے کا طریقہ سکھا دیا کہ رب کے حکم سے انسان اپنے علم و فن کے ذریعے سمندروں میں دوڑتا اور دوڑاتا پھر رہا ہے کہ کشتی پار لگا رہی ہے، انسان پار لگ رہے ہیں، کشتی نفع دے رہی ہے، انسان نفع لے رہا ہے۔ زمین پر رب تعالیٰ کے یہ انعامات ہیں، مگر آسمانوں کے ذریعے بھی رب نے اپنے بندے پر بڑا ہی احسان فرمایا ہے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ من ان اول اللہ تقع علی الارض الا باذنہ۔ کیا احسان فرمایا ہے کہ ان آسمانوں کو اپنی قدرت سے رب تعالی نے روکا ہوا ہے تاکہ یہ زمین پر نہ گر جائیں، اور اس وقت تک جب تک اس کی اجازت نہ ہو، جب بروز قیامت اس کی اجازت ہوگی تب یہ گریں گے، اور پھر انسان جو ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گے، کیونکہ آسمان بھی تمام اجسام کی مثل ایک جسم ہے، اور جسم کا فطرتی خاصہ نیچے گرنا ہے، اور جتنی بڑی اور بوجھل چیز ہوگی اتنی ہی جلدی گرے گی اور تیزی اور سختی سے نیچے آئے گی۔ مگر شان قدرت ہے کہ زمین سے کئی گنا بڑے آسمان بے ستون اور بے سہارا ہزارہ مدتوں سے فضا میں معلق ہیں، اور یہ قدرت قہار کا کتنا بڑا احسان ہے انسانوں پر کہ اگر یہ آسمان گر جائے
تو تمام انسان اور اشیاء زمین ہلاکت و فنا میں نیست و نابود ہو جائیں۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم فی التسخیر والامساک۔ یہ تمام احسانات اور فیوز و کرامات اور انعامات صرف اس لیے ہیں کہ بے شک اللہ اپنے بندوں پر ہمیشہ ہی رؤوف ہے اور ہمیشہ ہی رحیم ہے، دنیا میں بھی رحیم ہے، آخرت میں بھی رحیم ہے، اور دنیا میں سب انسانوں پر اور آخرت میں صرف مسلمانوں پر۔ رؤوف ہے تسخیر زمین فرما کر اور رحیم ہے امساک آسمان فرما کر۔ رؤوف ہے دن کے جگانے میں اور رحیم ہے رات کے سلانے میں۔ رؤوف ہے اپنے پیاروں کو عبادت دے کر اور رحیم ہے اپنے بندوں کو حفاظت دے کر۔ رؤوف ہے مصائب و مفرات دور کر کے اور رحیم ہے مصلحتیں اور آسائشیں قریب کر کے۔ اور چونکہ مصائب و مشکلات اور موذیات دور کرنا زیادہ اہم اور ضروری ہوتا ہے آسائش مہیا کرنے پہنچانے سے، اس لیے لفظ رؤوف کو رحیم کے اوپر مقدم فرما دیا۔ اور یہ زمین کی تسخیر اور آسمان کا امساک اس وقت تک ہے جب تک ضروریات انسانی موجود ہیں، اور ضروریات اس وقت تک ہے جب تک یہ حیات دنیاوی قائم ہے، اور حیات دنیاوی اس وقت تک ہے جب تک دنیا قائم ہے۔ جب دنیا ختم ہوئی تو حیات دنیا بھی ختم ہو جائے گی، اور جب حیات دنیا ختم ہو جائے گی تو قیامت قائم ہو جائے گی، اور قیامت سے عرض بھی، اشیاء عرض بھی، امساک بھی ختم ہو جائے گا۔ قیامت میں آسمان کے گرنے کی 5 صورتوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی صورت انشقاق یعنی آسمانوں کا پھٹنا، اور دوسری صورت انفطار یعنی بکھر جانا، اور تیسری صورت محل یعنی مثل روئی ہو جانا، اور چوتھی صورت لدھان یعنی آسمانوں کا ریزہ ریزہ ہو جانا، اور پانچویں صورت قطعی السجل یعنی زمین پر سب کا گرنا، پھر سے جڑنا، پھر رجسٹر کے بنڈل کی طرح لپیٹا جانا۔ آسمان کو قائم رکھنا زمین والوں پر یہ بہت بڑا رب تعالیٰ کا کرم ہے۔ تفسیر روح البیان نے اس جگہ 2 پرندوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک پرندہ ساری رات درخت پر اپنے گھونسلے میں اپنے پاؤں آسمان کی طرف کیے رہتا ہے، اس لیے کہ دعا مانگ رہا ہے یا اللہ آسمان نہ گرے، اس سے کہ اپنے خیال میں وہ آسمان کو روکے ہوئے ہے، اس کا نام کونس ہے۔ اور دوسرا پرندہ کرکی ہے، وہ زمین پر ایک پیر سے چلتا ہے، اس گمان میں کہ کہیں دونوں پیروں کے بوجھ سے زمین دنس نہ جائے۔ یہ تو بے عقل پرندوں کا خوف الہی ہے، مگر انسان کتنا بے فکرہ اور ناشکرا ہو چکا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اسی لیے رب تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں زندگی دی پیدا کرنے کے ساتھ، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، عند انتہائی آجالکم، تمہاری مدت کے پورا ہونے کے وقت۔ یعنی رب تعالیٰ نے زندگی کیسی دی ہے کہ تمہارے لیے غذاؤں کے، نعمتوں کے، لذتوں کے، دواؤں کے دسترخوان بچھا دیے ہیں، اور انسان ہی کی خوشنودی کے لیے چرند پرند پھیلا دیے ہیں، خدمت گزاری کے لیے تمام خوراک اور سواریاں اس کے لیے مسخر کر دی ہیں، پھر عزت و شان کے ساتھ اسے مہمان خصوصی بنا کر دنیا میں زندہ کیا ہے اور زمین پر بسا دیا ہے۔ یہ عزتیں اور شانیں صرف انسان کو ہی تو ملی ہیں۔ پھر انسان کے ساتھ رب تعالیٰ کیا کرے گا کہ اسے موت دے گا۔ کب موت دے گا؟ عند انتہائی آجالکم، تمہارا وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا، پھر تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندہ فرمائے گا قیامت میں۔ موت مقرب موعود ہے اور دوسری زندگی موصل مقصود ہے۔ زندگی نام ہے جسم و روح کا، روح کے ملنے جڑنے کا، اور موت نام ہے ان دونوں کی جدائی کا۔ زندگی 2 قسم کی ہے، پہلی دنیاوی اور دوسری اخروی۔ دنیا بھی نعمت اور دنیا کی زندگی بھی نعمت ہے۔ موت اور مدت موت اور حیات اخروی کو نعمت بنانے کے لیے
بس چاہیے تو یہ تھا کہ انسان ان ظاہری نعمتوں پر جتنا شکر الہی کرتا تاکہ اس کی موت مدت قبر اور حیات اخروی بھی اس کے لیے نعمت ابدی بن جاتی، مگر ان الانسان ای المشرک لکفور، انسان کافر اور مشرک منافق انسان بہت بڑا ناشکرا ہے کہ اللہ تعالی کی نعمتوں کا اور اس کی توحید کا انکار کر دیا ہے، اس نے یہ انکار کر کے ناشکرا ہو چکا ہے۔ آئیے طلبہ کرام، مفسرین کرام ان آیات مقدسہ میں کچھ اقوال کرتے ہیں۔ علم تارا کے حوالے سے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کے اندر 3 قول ہیں۔ بعض نے کہا یہ اپنے ہی معنی رؤیت میں ہے، یعنی آنکھ سے بغور دیکھنا، اور خطاب تا قیامت ہر انسان سے ہے۔ اور بعض نے کہا علم تارا بمعنی رؤیت اور آنکھ سے دیکھنا ہی ہے، مگر خطاب صرف تا قیامت کفار سے ہے۔ اور بعض نے کہا اس کا معنی علم ہے، یعنی جاننا، علم تعلم کے معنی میں ہے، اور خطاب آقا کائنات رؤوف الرحیم سے ہے کہ اے نبی کریم، آپ نے تسخیر ارضی تو دیکھی ہی ہے، کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ نے سب اشیاء مسخر فرمائی ہیں، اس کے سوا ان سب کو کون مسخر کر سکتا ہے۔ اول فلکہ کے اعراب میں 2 قول ہیں اور وجہ اعراب میں بھی 2 قول ہیں۔ بعض نے کہا یہ فلک جمع بحالت زبر ہے، ما فی الارض پر اس کا عطف ہے، اور بعض نے کہا زبر کی حالت اس لیے ہے کہ ان پوشیدہ کا اسم ہے، دراصل اصل عبارت ان الفلکہ ہے۔ اور بعض نے کہا الفلکو ہے بحالت ضمہ، اس لیے کہ فلک مبتدا ہے۔ وَيُمْسِكُ کے معنی میں 3 قول ہیں۔ بعض نے کہا اس کا معنی ہے روکے رکھنا، اور بعض نے کہا ہے اس کا معنی منع کرنا، یعنی حکم دینا کہ نہ گر۔ یہی قول زیادہ درست ہے۔ الانسان کے اندر 3 قول ذکر کر رہے ہیں۔ بعض نے کہا اس سے مراد صرف کفار ہیں، اور بعض نے کہا اس سے مراد ہر غافل انسان ہے، اور بعض کے نزدیک اس سے مراد مخصوص کفار یعنی ابو جہل اور ابی بن خلف جیسے لوگ ہیں۔